Allah's divine wisdom. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حرف مدہ ہم لوگ اس تختی میں پڑھ رہے تھے، تختی کا نام ہے نمبر ہے 8 اور حرف مدہ کی پہچان میں نے آپ لوگوں کو اس میں بتائی تھی۔ حرف کے ساتھ میں نے آپ لوگوں کو اس کی مشق بھی بتائی۔ ایک دفعہ میں آپ لوگوں کو دوبارہ حرف مدہ کی پہچان بتا دیتی ہوں۔ یہ پہچان میں بار بار اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ غلطیاں بہت عام ہوتی ہیں کہ لوگ حرف مدہ کی پہچان بھول جاتے ہیں، یا تو پتہ نہیں ہوتی، یا اگر کبھی پڑھی بھی تو پھر وہ بھول گئے، اور اس کے بعد جب قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو پھر وہ حرف مدہ کا خیال نہیں رکھتے، جبکہ یہ چیز بہت ضروری ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کہاں کھینچنا ہے اور کتنا کھینچنا ہے۔ تو حرف مدہ کی پہچان کو دیکھتے ہیں کہ الف مدہ کی پہچان کیا ہے۔ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، اس کو بھی ہم ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ اور واو مدہ کی پہچان کیا ہے؟ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، یعنی کہ واو پر جزم لگا ہونا ضروری ہے۔ جب جزم لگے گا تبھی واو ساکن کہلائے گا۔ اسی طریقے سے جب واو ساکن سے پہلے پیش ہوگا، واو مدہ ہوگا، تو واو مدہ کو بھی ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ ہم نے الف مدہ دیکھا، واو مدہ دیکھا، اب ہم یا مدہ کی پہچان دیکھیں گے کہ الف مدہ کے ساتھ زبر ہوتا ہے، واو مدہ کے ساتھ پیش ہوتا ہے۔ اب بچ گیا زیر، تو یا مدہ کے ساتھ ہم زیر کو لگائیں گے، یعنی کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا۔ یعنی یہاں پر بھی شرط ساکن کی ضروری ہے کہ خالی یا کا ہونا نہیں، اس میں فرق پڑتا، یا ساکن کا ضروری، یعنی کہ یا پر دال جیسی مڑی ہوئی شکل لگی ہونی چاہیے جسے ہم یا ساکن کہتے ہیں، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا، جس یا ساکن کو بھی ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ ہم لوگوں نے کافی سارے حروف کی پریکٹس کر لی تھی، اب ہمارے پاس یہ تقریباً تھوڑے سے ہی حروف بچے ہیں۔ میری کوشش یہ رہے گی کہ میں اس کلاس میں انشاءاللہ تعالی عزیز یہ تختی آپ لوگوں کی ختم کر دوں، اس کے بعد پھر ہم لوگ حرف لین پڑھیں گے۔ اب جو ہم پڑھیں گے وہ ہے حرف ضاد کا۔ ضاد کو ہمیں ضاد بھی پڑھ سکتے ہیں اور ضاد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میں ضاد کی ادائیگی میں ہمیشہ یہ بات بتاتی ہوں آپ کو کہ ضاد پڑھیں یا ضاد پڑھیں، دونوں طریقے صحیح ہیں، لیکن دونوں کی آواز میں آپ کو کیا خیال رکھنا ہے کہ دونوں حرف موٹے پڑھے جائیں گے۔ بعض اوقات لوگ ضاد کو تو موٹا پڑھ دیتے ہیں، لیکن اگر وہ لوگ ضاد ادا کرتے ہیں تو اس کو موٹا عموماً نہیں پڑھتے۔ تو یہ بات ہمیں دھیان رکھنی ہے کہ چاہے ہم اس کو ضاد بولیں یا ضاد بولیں، آواز دونوں کی موٹی ہی نکلے گی، کیونکہ یہ موٹے حرف میں شمار ہوتا ہے۔ اب اپنے سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تبارک و تعالی کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ضاد الف زبر ضا، ضاد واو پیش ضو، ضاد یا زیر ضی، ضا ضو ضی، عین الف زبر ع، عین واو پیش عو، عین یا زیر عی۔ جس طریقے سے میں نے آپ کو عین ادا کرنا بتایا تھا، عین کی پریکٹس آپ لوگوں کی اچھی ہونی چاہیے، عین کا مخرج آپ کا ضرور اچھا ہونا چاہیے۔ جب آپ عین زبر آ بولیں تو یہ دھیان رکھیے گا کہ آپ کا مخرج عین کا اچھا ہو۔ اسے بھی ہم کھینچیں گے ع، عو، عی۔ یہ نہ ہو کہ آپ کی توجہ کھینچنے پہ تو ہو اور لیکن آپ عین کی ادائیگی کو کمزور کر دیں، ایسا نہیں کرنا، ہر مخرج کی ادائیگی پختہ ہونی چاہیے۔ اب ہم پڑھیں گے غائن کو۔ غائن الف زبر غا، غائن واو پیش غو،
غین یا زیر غی، غو غو غی. قوف الف زبر قو. اچھا یہ قوف موٹا پڑا جا رہا ہے، آپ کو میری آواز سے بھی پتہ چل رہا ہوگا. جو یہ یاد رکھیے گا، جو یہ جو نقطے والا قوف ہوتا ہے یہ موٹے حرف میں ہوتا ہے، تو اس کی آواز بھی آپ کو موٹی ہی ہونی چاہیے، کیونکہ جب ہم اگلا والا کاف پڑھیں گے وہ باریک آواز ہوتے ہیں، تو دونوں میں ڈفرینس پتہ چلنا چاہیے. قوف الف زبر قو، قوف واو پیش قو، قوف یا زیر قی، قو قو کی. اب جو کاف ہم پڑھیں گے اس کو موٹا نہیں پڑھتے. کاف الف زبر کا، کاف واو پیش کو، کاف یا زیر کی، کا کو کی. لام الف زبر لا، لام واو پیش لو، لام یا زیر لی، لا لو لی. میم الف زبر ما، میم واو پیش مو، میم یا زیر می، ما مو می. نون الف زبر نا، نون واو پیش نو، نون یا زیر نی، نا نو نی. واو الف زبر وا، واو واو پیش وو. دو دفعہ واو ہے تو دو دفعہ نام لیں گے. واو واو پیش وو، واو یا زیر وی، وا وو وی. اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پر آپ لوگوں کی حرف مدہ کی تختی ختم ہو گئی. اس کی بہت اچھی طریقے سے مشق کریجیے گا، اور اس کی مشق کے دوران بالکل بھی جلد بازی مت کریے گا، کیونکہ یہ کھینچنے کی تختی ہے. ہر حرف کو باقاعدہ ایک الف کے برابر کھینچ کر، الف مدہ ہو چاہے واو مدہ ہو چاہے یا مدہ ہو، کھینچ کر پڑھیے گا تاکہ آپ لوگوں کو صحیح طریقے سے اس کو کھینچنا آئے. انشاءاللہ تعالی العزیز ہم اگلی کلاس میں حرف لین پڑھیں گے، جو اس سے تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات بچے یہ کر جاتے ہیں کہ حرف مدہ میں اور حرف لین کو مکس کر دیتے ہیں. اسی لیے حرف لین کے آغاز سے پہلے آپ کا حرف مدہ کی پہچان اور حرف مدہ کی مشق جو ہے وہ بالکل پختہ ہونی چاہیے، تب آپ حرف لین کو آغاز کریں گے. تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کبھی یہ چیز کو مکس نہیں کریں گے اور بھولیں گے نہیں کہ اس کی کیا پہچان ہے حرف لین کی اور حرف مدہ کی کیا پہچان ہے. ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مزید ہمت، طاقت اور استقامت عطا کرے کہ ہم یہ ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے بناتے رہیں، اور آپ لوگ بھی اس کو زیادہ سے زیادہ عام کریے تاکہ سب تک یہ کلام پاک پہنچ سکے، وہ تمام تر لوگ جو اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں وہ اس سے مستفید ہو سکیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ